لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ما صلی اللہ مدن اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی منی وانا منہ مل کے صلوات تلاوت کریے گا ما صلی اللہ محمد مالک اللہ قلیل سی عبادت کو عزتوں والی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بیٹھے ہیں سارے آمین کہیں گے، چونکہ معصوم فرماتے ہیں ہر عبادت کا مقصد ہوتا ہے آل محمد کے دربار سے مانگنا، اور پاک وارث فرماتے ہیں کہ بندہ ساری رات سر سجدے میں رکھ کے چاچا جی اللہ سے کچھ نہ مانگے تو اللہ انسان کو تکبر والا سمجھ کے اس کے چہرے پہ لعنت بھیجتا ہے کہ تو کریم کے دربار سے کچھ مانگنے کی توفیق حاصل نہیں کر سکا۔ مالک اللہ جو عزادار، جو مومن، جو مومنات جیسے نیت لے کے آئے ہیں، تمام عزاداروں کو، تمام مومنین کو، تمام مومنات کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ مالک اللہ جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے، مالک تمنا بار بار پوری فرما۔ مالک اللہ اس پرخطر دور میں ہر عزت والے کی عزت کو محفوظ فرما۔ میری طرف دیکھیں گے، جتنے بیٹھے ہیں کوشش کریں گے بلند آمین کہیں گے۔ مالک اللہ سرکار ولی اللہ سر بادشاہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ جب پاک وارث کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے صلواتی کی پڑھیں گے اور مل کے بعد جماعت تلاوت کر لیں گے۔ اگر آپ کے علاقے میں اس صلوات کو بلند کہا جاتا ہے تو کوشش کریں ایک آہستہ صلوات تلاوت کر لیجئے گا۔ بارے دیگر بھی صلوات پڑھیں تاکہ جو بندے مجلس اعزا میں رونق افروز ہو رہے ہیں ان کے بیٹھنے تک آپ اس عظیم الشان عبادت میں شریک ہو جائیں کہ جس میں وحدہ لا شریک بھی شریک ہو کے آل محمد پہ درود تلاوت کرتے بلندتر صلوات تلاوت کریے گا۔ توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ عزت مآب سامعین، میں چونکہ بانی مجلس ہونے کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوں۔ ذکر پاک، توجہ ہے نا جناب، یہ ذکر پاک سجدہ عشق ہے، نماز عشق ہے۔ ہر بندے کو بات سمجھ نہیں آنی، وہی بندہ سمجھے گا جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہو۔ یہ نماز عشق ہے، یہ سجدہ عشق ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بندہ حقیقت سے ایک سجدہ کر لے تو پھر مسلمان بنتا ہے، اگر بدنیتی سے اس دروازے پہ آئے تو مروان بن جاتا ہے۔ مجھے قطعاً بھی ایسا محسوس نہیں ہوگا بھی آپ تھوڑے ہیں، آپ زیادہ ہیں، مجھے گرمی کا بھی احساس ہے، اور ایام ہے سرکار امیر المومنین۔ ایک بندہ میرے بادشاہ، ابھی میں تمہید میں ہوں، اور تمہید میں جو پہلی سطر قبلہ کہنے لگا ہوں اسی سے بھائی جان میں نے آگے سفر طے کرنا ہے، کتنا میں پڑھوں گا کتنا آپ سنیں گے۔ بندہ یا علی کے پاس ہے، یا علی آپ کیا ہے؟ اب میں وہ بندہ دیکھوں گا جو علی کا کھا کے نہ بول سکتا، وہ مالک درجات بلند کرے میرے استاد محترم شہید علامہ ناصر عباس صاحب کے، وہ فرمایا کرتے تھے مجلس میں بندے نہیں بولتے، عقیدے بولتے ہیں۔ اور پہلا حیدری، اب مجھے پتہ ہے آپ عقیدے میں ہم سفر ہیں، جتنے بزرگ ہو، جتنے جوان ہو، قرآن کی عزت کی قسم کسی مولوی سے نہیں، بندے نے مولا سے پوچھا، مولوی سے نہیں، عامر بھیا جی مولا سے پوچھا، اور پوچھ کے کہتے ہیں مولا آپ کیا ہے؟ مولا مسکرائے، مسکرا کے کہا کسی بندے کو کیا خبر کہ علی کیا ہے؟ سلام ہے اس بندے کو جسے بات سمجھ آئے گی، کسی بندے کو کیا خبر؟ آپ نے کہا ہے علی سناؤ تو سنانے لگاؤ۔ قرآن کی عزت کی قسم بندہ کہتے ہیں یا علی آپ کیا ہے؟ مولا امیر المومنین کی ولایت کی قسم جسے ربی برابر بھی علی میں شک ہو کانوں میں انگلیاں لے لے، جب مجلس سوچ کے چلا جائے، کیونکہ جب میں ولایت علی پڑھوں گا منکر کا کلیجہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ ابو طالب کا بیٹا کہتے آپ میں پہلے لسان اللہ سے تیرے حق میں دعا کرتا
ہوں کہ جو میں علی تمہیں بتاؤں پھر وہ تو برداشت کرے. اب ید اللہ کو اٹھا کے علی ابن ابی طالب نے اس کے حق میں دعا کر کے کہا اب جو بتاؤں گا اس پہ غور کرنا. علی نے کہا سن بندہ خدا انا حجکم انا صومکم انا صلاتکم. مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا حج میں علی ہو, نماز میں علی ہو, روزہ میں علی ہو. بندہ اٹھا مولا اب نماز ہے, مولا اب روزہ ہے, مولا اب حج ہے, پھر نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, حج پہ نہ جائے. مولا نے کہا جاہل, کس نے کہا نماز نہ پڑھ, روزہ نہ رکھ, حج پہ نہ جا. مولا جو آپ نے کہا اس کا مطلب کیا؟ علی فرماتے ہیں نماز بھی پڑھ, روزہ بھی رکھ, حج پہ بھی جا, لیکن عبادتیں قبول بس اس کی ہوگی جس میں مہر ولایت علی ہو. سلامتی سلامتی جی آپ سلامتی 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 آپ جیے آپ سلامت ہیں آپ سلامت جی ہاں بسم اللہ جی سلام مالک آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے. بے شک میں بھی نہیں آکھنا بھی جدہ دل کرے دیا جائے, نہ بھی دل کرے مسکرا پڑھنا اتنا ہی کافی ہے. قبلہ 500 کا نوٹ ہے, فوٹو محمد علی کا ہے. وہ بندہ شیعہ نہیں جو علی کا کھا کے چپ کر دے, ڈوب کے نہیں مرتا. منکر ولایت علی کھاتا بھی محمد علی کا ہے, بھانکتا بھی محمد علی کو ہے. سلام ہے اس بندے کو, سلام ہے اس بندے کو, سلام ہے جو بندہ مشکل ہم بکش. اب تھوڑی سی تمہید مجھے مزید چاہیے چونکہ مجھے ولایت علی پڑھنی ہے, اور قبلہ مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے ولایت مصطفیٰ بھی پڑھے تو ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی. چلو جڑے نہیں دے بولے رسول بھی ولایت پڑھے تو ہر بندہ اس پہ عمل نہیں کرتا. ایک بندہ میرے چوتھے امام امام زین العابدین بادشاہ کے پاس ہے, ایسے نہیں معصوم فرماتے ہیں جو بندہ ہمارا نام آنے پہ درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہوتا ہے, بلند صلوات پڑھیے گا. اب مجھے آپ کی توجہ حاصل کرنی تھی اور الحمدللہ میری سوچ سے زیادہ توقع سے زیادہ آپ بیدار ہیں. چوتھے امام کے پاس آیا, مولا اپنے دادا علی کی فضیلت سنائیں, اپنے دادا علی بادشاہ کی فضیلت سنائیں, توجہ کریں گے تو لطف آئے گا. مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ سے بچانے والا میرا دادا علی تھا. نہیں یار توجہ کرنی ہے. اب حیران ہوا, نام مجھے اس کے باپ کا بھی آتا ہے لیکن بتانا میں نے کوئی نہیں. دیکھنا ہو گاڑی میں کتاب پڑھی ہے, منبر قبر حسین اس پہ ہاتھ ہے, حوالہ نہ دکھاؤ اپنے باپ کا نہیں, لیکن حوالے کے بعد جو بندہ شک کی نجاست لے کے جانے لگے نا پھر اپنے باپ کا نام بھیا مجھے بتا کے جائے. اس نے مولا آپ کے دادا علی نے نبی کو بچایا تھا, سوال کرو ابتسام رضوی تو نے شیخ خورا سے شمر کیا ہے, تانگلہ والا کے 602 چک میں منبر حسین پہ تو نے دعویٰ کیا ہے, کسی ذاکر سے پوچھو تو صحیح بھئی اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں گیا تھا, گیا کیوں تھا؟ میرے چوتھے امام کہتے اس نے ہلکا سا میرے دادا کی ولایت میں تردد کیا تھا. بولنا یار, بولنا جسے بات سمجھ آئے, ہلکا سا. بھیا جی آپ کی توجہ, شک نہیں, کیونکہ جس کو ولایت علی میں شک ہو پھر وہ نبی نہیں رہتا. کیا کیا؟ تردد کیا, اور اس وقت باہر آیا جب یقین محکم ہو گیا. اس نے چودھری صاحب کا قبلہ اس کی داد آپ سے چاہیے مجھے, ایسے ہاتھ باندھے مالک کے سامنے, چودھری کا بیٹا تھا, نام میں اشارے میں بتا گیا, باپ کا نام نہیں بتاؤں گا توجہ کرنا. اس نے کہا مولا جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا نبی یہی سطر ہے, اگر میں نے سمجھا لی تو میرے حصے کی نوکری تمام ہو جائے گی, میں سمجھوں گا میں نے پیغام دے لیا ہے. مولا اس مچھلی کے بارے میں بتائیں.
اب میں دیکھنے لگا ہوں بکیرا زور سے داد دینے کے لفظ سے بول رہا ہے. اس نے کہا مولا بتائیں تو صحیح اس مچھلی کے بارے میں بتائیں. مولا مسکرائے, مسکرا کے کہتے ہیں مچھلی سننا چاہتا ہے یا مچھلی دیکھنا چاہتا ہے؟ میں بولنا, میرا خیال ہے توقع سے زیادہ بیدار ہونا چاہیے تھا. آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے. مچھلی سننا چاہتا ہے. مینو ایویں نہیں جو پڑھنا آیا بھی جگت کرا تو پھر پڑھا. ممبر پاکوں کا بات ہے علی کی. جس نے بولنا ہے حمایت امیر میں بولے گا, جس نے نہیں بولنا اس کا چھٹی ہے. میں لفظ کہوں گا ہر بندہ بولے گا. مولا آپ دکھا سکتے ہیں؟ مولا نے کہا علی ہوتا ہی وہ ہے جو جو چاہے وہ کر سکتا ہو. جو جی علی ہوتا ہی وہ ہے جو جو چاہے وہ کر سکتا ہو. چلو کچھ بندے حیران ہو گئے, کچھ بندے سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اگلی شطر کیا ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس نے کہا مولا دکھائے. مولا امیر المومنین کی ولایت کی قسم کتاب میری گاڑی میں موجود ہے. علامہ ہاشم بہرانی صاحب اپنی کتاب مدینۃ المعجز میں لکھتے ہیں کہ مولا نے ساتھ بیٹھے نوکر سے کہا اس کی آنکھوں پہ منیر عباس پٹی باندھ. جیسے ہی پٹی باندھی گئی اس کو کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ. اس نوکر نے بھی, چودھری کے بیٹے نے بھی اپنے مولا کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا. مولا نے کچھ پڑھا. لائٹ چلی گئی ہے, توجہ کرنا. مولا نے قبلہ کچھ پڑھا. میں نے مولا سے پوچھا مولا پڑھا کیا؟ فرمایا ہم میں سے سب سے بڑا مصطفیٰ, وہ بھی مشکل میں آئے تو اللہ سے مدد مانگے. اللہ کہتا ہے نادے علی جن. بولے گا اگر بات سمجھ آ گئی تو اللہ سرکار سلامت رہے وہ بندے جو علی کی حمایت میں بولتے ہیں نادے علی جن. توجہ, ایک صلوات پڑھیے گا مل کے خاندانی. کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کو بھی ضرورت, بسم اللہ اور جاکری صاحب, مصطفیٰ کو بھی ضرورت پڑے قبلہ تو سرکار ختمی المرتبت کو بھی کہنا پڑتا ہے نادے علی جن, نادے علی جن. لائٹ آ گئی ہے, ساؤنڈ چلے گا, فکر مکمل کروں گا. نادے علی جن تو چوتھے امام نے بھی پڑھا یا علی مدد. توجہ 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 چاہیے. یا علی مدد. اب آرام سے دیکھ, مولا نے کہا اس کی پٹی کھول. جب چودھری کے بیٹے کی پٹی کھولی گئی تو دریا کے کنارے پہ تھا. اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مولا کا کھایا ہوا حرام کرتا ہے جو حمایت امیر میں چہرے پہ مسکان بھی نہیں لا سکتا. ایسے ہی جب دیکھا نا مولا نے اسے کہا جلدی کر دریا میں سے آواز دے کے مچھلی کو بلا. چودھری کا بیٹا کہتا ہے مولا آپ بلائے. مولا کہتے ہم اگر کسی کو بلائیں تو اس کی آنا مجبوری ہے, اس پہ آنا واجب ہے, چاہے وہ کوئی حلال ہو چاہے کوئی حرام ہو, چاہے کوئی حلال ہو. جب اللہ کی حجت بلائے تو اس کو آنا پڑتا ہے. اب رک کے بات کروں. اشارہ کر رہے تھے مولا کشتی نوح کی طرف. کشتی چلو اب میں بھی بچوں کو بات سمجھاتا ہوں. سرکار جب کشتی نوح پہ حضرت نوح کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے کہا آ جاؤ جو نجات پانا چاہتا ہے سوار ہو جو. لطیفہ نہیں, کائنات کی 70 قیمت کی 70 آپ کی جھولی میں ڈالنے لگاؤ. کیا فرمایا؟ آؤ جو نجات پانا چاہتا ہے. قرآن کی قسمیں غلط پڑھو والی اپنے نوکروں میں شمار نہ کرے. اہل سنت رائٹر بھیا جی لکھتا ہے کہ خنزیر اور خنزیرنی جا رہے تھے. اللہ کے نبی نوح کی آواز اس خنزیر کے کانوں تک گئی, اس نے وہیں پہ اپنے قدم کو روکا. ساتھ والی کہتی ہے رکا کیوں؟ اس نے کہا تو نے سنا نہیں, اللہ کی حجت بلا رہی ہے. اللہ کرے وہ ہاتھ اٹھے زندگی میں نہ جو علی کی حمایت میں نہیں اٹھتا. اس نے کہا شرم کر, حیا کر, وہ پاک ہے تو پلید ہے, وہ طیب ہے تو نجس ہے, وہ طہارت ہے تو نجاست ہے. بزرگ نہیں جوانوں کے ہاتھ اٹھنے چاہیے. اب تو جائے گا اللہ جانے تمہیں نبی کشتی پہ سوار کرائے یا نہ کرائے. شکر مسکرا کے اپنی ساتھ والی سے کہتا ہے یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے, وہ سوار کرائے یا نہ کرائے میں جاؤں گا ضرور. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کل کو کوئی مورخ یہ نہ کہہ دے شکر جو تھا نبی کے بلانے پہ آیا ہی نہیں ہے.
سلام ہے اس بندے کو، سلام ہے اس بندے کو، سلام ہے۔ خنزیر جو تھا، حجت بندے کو نہیں، مولا نے کہا آواز دے۔ گل سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس نے آواز دی، چاچا جی اندر سے مچھلی باہر آئی۔ مولا نے کہا نام پوچھ اس سے، کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا جی نون ہے۔ کیا نام ہے؟ کو تھوڑا ساتھ دیں گے تو پڑھو۔ نام نون ہے۔ اس نے کہا تو کون سی مچھلی ہے؟ اس نے کہا جس نے 60 دن تک نبی کو پیٹ میں رکھا۔ اگلی سطر میں ہر علی والے کے لیے کرتا ہوں، یہ کہہ کے چودھری کا بیٹا بات کر کے چل پڑا۔ آپ کی توجہ، وہ چل پڑا، چند قدموں پہ گیا نا، دوسرا مولا کا نوکر کہتا مولا مچھلی سے بولا بھی ہے، مچھلی کو دیکھا بھی ہے۔ اسے یقین آیا وہ بندہ شیعہ نہیں جو علی والا ہو کے چپ کر گیا۔ مولا اسے یقین آیا، مولا مسکرا کے کہا حرامی کبھی بھی علی کو تسلیم نہیں کرتا۔ سلام ہے اس بندے کو جو علی کا کھا کے حلال کر رہا۔ کیا کہا؟ اس نے کہا تو یاد رکھیے گا، علی ہے تو نماز ہے، علی ہے تو روزہ ہے، علی ہے تو حج ہے، علی ہے تو دین ہے۔ اور نبی نہیں رہتا، ہمارے نبی سے لے کر حضرت آدم تک سرکار، کوئی نبی نہیں، یہ شیعہ نہیں۔ اہل سنت برادران اپنی کتاب میں بیان کر چکے، علامہ سلیمان قندوزی بلخی حنفی کہتے ہیں لم یبعث نبی یوم الا بولایت علی بن ابی طالب۔ وہ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی نبی بانی نہیں سکا جب تک اس نے ولایت علی کا اقرار نہیں کیا۔ تو علی جن ولی اللہ وہ کچھ ہوتی ہے۔ چلو اب میں ہر بندے کو بھیا جی تھوڑا سا آواز میں ساتھ دلائیے گا، اللہ آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ بہت اچھا ساؤنڈ چلتا ہے اور علی کی حمایت میں ہر بندے تک آواز چلی جائے گی۔ میں نے پہلے کہا تھا علی مصطفیٰ بھی پڑھے تو خطرہ ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ توجہ نے آگے حسین کرنا، یہ نماز عشق ہے۔ اور شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ دائیں بائیں دیکھنے سے نمازیں باطل ہو جاتی ہیں۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، ہم نماز میں بھی سرکار سلام پھیرتے ہیں، منہ نہیں پھیرتے۔ بولنا ایک بار آپ کی مائیں چاہیے۔ ہم نماز میں بھی، چلو جب تک آواز نہیں کلیئر ہوتی میں ایک بات سناتا ہوں، نماز ہر شیعہ پہ واجب ہے۔ چلو میں یہ لفظ ٹھیک نہیں تھا، میں لفظ ٹھیک کہتا ہوں، نماز ہر علی والے پہ واجب ہے۔ نماز کے نام پہ خاموش مت ہوا کریں، پہلے ہی بڑی تہمتیں ہیں، بھی شیعہ نہیں پڑھ دے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ آیا، مولا کوئی نصیحت فرمائے، مولا نے فرمائے من آنا تارک الصلاۃ بلقمۃ۔ مولا فرماتے جس نے تارک الصلاۃ کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا، قتل 70 نبیہ، اس نے 70 نبیوں کا قتل کیا۔ توجہ، نیاز حسین اولہم آدم، ان میں پہلا آدم، وآخرہم محمد، ان کا آخری۔ پھر مولا نے فرمایا جس نے تارک علامہ باقر مجلسی اپنی کتاب میں کہتے ہیں جس نے تارک الصلاۃ کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا اس نے کتا پالا۔ اور مولا فرماتے جو کتا پالے اللہ اسے جہنم میں منہ کے بل پھینکے گا۔ جیسے آپ چپ ہو گئے ہیں نا، ایک بندہ میرے چھٹے امام کے سامنے چپ ہوا، مولا بولا ہوں، سوال ہے۔ مولا نے کہا پوچھ، کہتا مولا چاہتا یہ ہوں یہ بتائیں، آپ کہتے جو کتا پالے اللہ اسے جہنم میں منہ کے بل پھینکے گا۔ میں نے مال مویشی رکھا ہے، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں نے کتا پالا ہے، اور آپ کہتے جو کتا پنڈال اٹھ کے داد دے حق ادا نہیں ہے، اور آپ کہتے جو کتا پالے اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا۔ مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مسکراہٹ کا یاد رکھنا معانی بذات عرب ہے۔ علی کا نوکر بولے گا، مولا فرماتے یاد رکھنا میں 4 ٹانگوں والے نہیں، 2 ٹانگوں والے منکر ولایت علی کی بات کروں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔
جی ہاں، میں دو ٹانگوں والے کتے کی بات کر رہا ہوں، اور ایک بندہ مولا کو بھونکا تھا۔ جب امام حسن بادشاہ گئے تھے نا ایک لعین کے دربار میں، تو ایک بندہ علی کو بھونکا تھا۔ ساتھ والے بندے نے کہا سرکار اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب پنڈال اٹھ کے داتے حق ادا نہیں، مولا اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ مولا مسکرا کے کہا تو بتا کیا یہ میرے جواب کے قابل ہے؟ کیا یہ سلوات پڑھے آج ایک سارے میں ایسے نہیں کہ بلندر صلوات تلاوت کریے گا۔ یہ منزل عشق ہے، محنت کر رہا ہوں تو کوشش ہے کہ ایک ردم بندے اور میں ولایت علی پڑھوں۔ حقیقی علی کیا ہے میں نہیں پڑھ سکتا، جتنی معرفت ہے توجہ کریں گے۔ میں ایک بات اور پہنچاؤں، توجہ ہے، جس کی توجہ ہے جتنی توجہ اتنی کی بلند صلوات پڑھیے گا۔ ہاں بسم اللہ، جتنی دیر پڑھنے یا علی پڑھنے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا یا علی میرے کندھوں پہ آ کے بت توڑو، سرکار اہل سنت بھائی کہتے جی نبی نے باقی بت توڑ لی، اللہ درجات بلند کرے میرے استاد محترم شہید علامہ ناصر عباس صاحب کے، وہ فرماتے تھے باقی توڑ دی، یہ تین بڑے بتوں کی باری آئی تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا نبی کا ہاتھ نہیں سپیندا، نبی کا ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ انہوں نے کہا بدبخت اللہ تجھ پہ لعنت کرے جس نبی کے زمین پہ رہ کے چاند تک ہاتھ جا سکتا ہے۔ جاگنا جاگنا جاگنا، میں نبی پڑھوں تو ایک اشرا پڑھ سکتا ہوں، جس نبی کا ہاتھ چاند تک جا سکتا ہے کیا اس نبی کا ہاتھ بت تک نہیں جاتا؟ چلو اب سینوں کی کتاب سنیے گا، اس سے ایک روایت پڑھتا ہوں۔ علامہ حافظ رجب ہلی فرسی اپنی کتاب مشارق انوار الجدید فی حقائق اسرار امیر المومنین میں کہتے ہیں ابو طالب کا طیب و طاہر بیٹا ساتھ تھا جس علی کی تلوار میلے میلے تک بندے مار دیتی ہے، اور ایک جنگ میں ابو طالب کے بیٹے نے اپنی تلوار کو ہوا میں چھوڑا، تلوار خود بخود چلنی شروع ہو گئی، تلوار خود چلتی گئی، ایک گردن کاٹی دوسری چھوڑی، تیسری کاٹی چوتھی چھوڑی، پانچویں کاٹی چھٹی چھوڑی، بندہ اٹھا مولا آپ کی گردن آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے چلتی ہے۔ علی مسکرائے، مسکرا کے کہا مالک اشتر یاد رکھنا علی کی تلوار گردنیں چھوڑ کے نہیں شجرے دیکھ کے چلتی ہے۔ سلام سلام، شجرے شجرے تو جس کی تلوار کو شجروں کا پتا ہو، لہذا حسین توجہ کریے گا، جس کی قبلہ وہ علی تو ساتھ ہیں، یا علی کو کہیں کہ بت توڑ دیں، خاموشی علی پہ اچھی نہیں ہوتی۔ جب علی پڑھا جائے تو خاموشی کا تک ہی نہیں بنتا سرکار۔ اب جیسے ہی پاک یا علی کندھوں پہ آئے، کیوں آئے یہ بتاؤں آپ کو، کیونکہ رسول کو پتا تھا لو سید بھی ہوں، آپ کا مہمان ہوں، مولا کا نوکر ہوں، مولا کا ذاکر ہوں، دل نہ بھی کرے تو چہرے پہ مسکراہٹ آئے، اور ہر بندے کا چہرہ بھیا جی قید کرنا، لفظ کہنے جا رہا بڑا قیمتی لفظ ہے، کہا میرے کندھوں پہ آؤ۔ بندے نے پوچھا تھا بہت بڑے عالم دین سے، اس نے کہا یہ کیوں کہا؟ کہا اس وجہ سے کیونکہ نبی کو پتا تھا 14ویں صدی کا ملا بڑا چالاک ہے، وہ سوال کرے گا کتابوں سے علی دکھاؤ، اللہ کرے بندہ سمجھ کے چپ کر جائے تو پھر وہ علی والا نہ ہو، کیونکہ رسول کو پتا تھا 14ویں صدی کا ملا ان اور آپ سے علی کی فضیلتیں دکھانے کی بات کرے گا۔ اگر کتابوں سے تمہیں علی نہ ملے تو جب مولوی پوچھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، کہاں ہے علی ولی اللہ، کہاں ہے علی ولی اللہ، تو اس کو کہنا علی کا ایک قدم لا الہ الا اللہ پہ تھا، دوسرا محمد رسول اللہ پہ تھا، تو اللہ یاد رکھنا جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے اوپر ہو اسی کو تو علی ولی اللہ۔ سلامتی سلامتی سلامتی،
یا علی میرے کندھوں پہ آؤ بھئی اب لفظوں کی داد دیجئے گا زور کی داد اور ہوتی ہے سرکار اور میری توقع سے زیادہ آپ لفظوں کی داد دے میرے کندھوں پہ آؤ اب یا علی آئے مصطفیٰ کے کندھوں پہ اہل سنت کی کتاب مثنوی ہے مظہر العجائب کتاب کا قبلہ ہر بات کے ساتھ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جس نے بعد میں بک بک کرنی ہے وہ پہلے ہی سن لے بھی کتاب کا سید نے حوالہ دیا ہے اگر غلط ثابت حوالہ ہو تو علی اپنے نوکروں میں شمار نہ کرے ہم نے ابو جہل کو نہیں مانا بولے آجے بولے آجے بولے آجے ہم مدینۃ العلم کے نوکر ہیں ایسے کندھوں پہ آئے اور اب بزرگوں کے لیے میں سطر پڑھتا ہوں اور اہل سنت رائٹر فرید الدین عطار وہ کہتا ہے کہ بھیا جی بادشاہ علی کی آنکھوں سے آنسو گرے اور انہیں میں اپنے لفظوں میں تبدیل کر کے کہتا ہوں عین اللہ سے موتی گرے وجہ اللہ سے ہوتے ہوئے رحمت للعالمین کے چہرے پہ آئے اب یہیں پہ رہ کے سننے آپ اور رسول نے پوچھا یا علی روئے کیوں اب اہل سنت رائٹر کہتا ہے کہ علی نے فرمایا کہیں میں نے بے ادبی تو نہیں کر دی روایت ایک اور اس کے بعد ایک ہی اور پڑھنی ہے سلام کرنے لگا کیونکہ وقت اتنا ہے جتنا میں نے پڑھ کے سلام کرنا کہیں بے ادبی تو نہیں کی رسول مسکرائے کہ یا علی اگر تم روتے نہ تو یہ راز ولایت راز رہ جاتا تھوڑا سا آپ کی توجہ کے ساتھ بات کروں گا یہ راز ولایت راز رہ جاتا ہمارا ایمان ہے سب کچھ جانتے ہیں مولا علی کیونکہ امام وہ نہیں ہوتا جسے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئیں تھوڑا تھوڑا معیار بلند کرنا امام وہ ہوتا ہے جو سائل کے اٹھنے والے سوال کو پہلے جانتا ہو ہاتھ ہر بندے کا اور سر میری طرف ہونا چاہیے توجہ آپ کی مجھے چاہیے اور میں نے 4-5 منٹ فضیلتیں اور پڑھنی ہے بھائی کے والے ممبر کرنا ہے آپ کی دعاؤں کے سائے کے تلے سفر کرنا ہے ایسے جیسے کا کیوں روئے فرمایا یا علی اس وجہ سے جب اللہ نے قرآن دا واسطہ دے دیکھیا کہ میرے پاس ہے لیکن داد پہ دل ہو تو دینا اگر عقیدہ اجازت دے تو دینا ورنہ بندے کو چھٹی ہے تم جانو ابو طالب کا بیٹا علی جانے تم جانو کائنات کا رازق علی جانے تم جانو حیدر کرار جانے تم جانو ناصر انبیاء جانے تم جانو اللہ کا خانہ ذات جانے تم جانو محمد کا داماد جانے تم جانو اور جبریل کا استاد جانے حیدر کرار سے جب اللہ نے مصطفیٰ کہہ رہے جب اللہ نے اہل سنت رائٹر ہے جب اللہ نے مجھے معراج کو بلایا تھا اور میں پردے کے قریب ہوا اندر سے آواز آئی محمد اقرب منی محمد میرے قریب آ میں اور قریب ہوا آگے سے آواز آئی محمد اور قریب آ مصطفیٰ کی بات ہے میری بات نہیں وہ کہتے اور قریب آ مصطفیٰ فرماتے میں اتنا اور رب العزت کے قریب ہوا میری سانسوں کی روانی تیز ہو گئی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی میں غش کھا کے زمین پہ گرنے والا تھا یا اتنی دیر میں پردے سے ایک ہاتھ نکلا جو محمد کے کندھے پہ آیا مصطفیٰ کہتے ہیں میرے دل کو سکون ملا میرے دل کو اطمینان ملا اگر گل سمجھ آئے تو بولنا ورنہ چھٹی ہے کہتے میں زمین پہ آیا گلیوں میں چلتا تھا اور دعا کرتا تھا رب العزت کاش کے وہ سکون مصطفیٰ کو پھر ملے وہ اطمینان پھر ملے پنڈال اٹھ کے داد دے حق دانے فرمائی جانی تیری ولایت کی قسم جو مجھے سکون وہاں ملا تھا میں گلیوں میں چل کے دعا کرتا تھا وہ سکون مجھے ملے جیسے تو نے اپنے پاؤں محمد کے دوست پہ رکھے تیرے پاؤں سے محمد کو وہ سکون ملا جو پردے والے ہاتھ سے ملا سلام تیرے پاؤں سے آخری روایت اور بھائی کے حوالے منبر علی کیا ہے ایک صلوات پڑھیے گا مل کر بلند صلوات پڑھیے گا اس سے علی وہ ہیں جو سمجھ میں آئے وہ علی نہیں ہوتا گل سمجھ آ رہی ہے جناب کو جو سمجھ میں جو عقل میں سما جائے بولو تو صحیح یار
وہ علی نہیں ہوتا. اور میں اپنے مولا کا قبلہ خطبہ میں نے پڑھا ہے. مولا فرماتے ہیں خبردار ہمارا تعاقب مت کرنا ورنہ عقلیں زائل ہو جائے گی. تو یاد رکھیے گا یہی ماہ رمضان تھا. آخری روایت, چونکہ رمضان نہ ہوتا یا علی کے دن نہ ہوتے تو بات نہ کرتے. ایک بندہ آیا میرے مرشد کے پاس, مرشد ماہ رمضان ہے, روزہ میرے گھر افطار کرے. اور رمضان کے حوالے سے یہ آخری روایت ہے. مولا نے اسے کہہ دیا آؤں گا. دوسرا بندہ, مولا میرے گھر. مولا نے کہا آؤں گا. تھوڑی چپ دی قسم 40 بندیاں مولا نو آکھیا بھی آیا جے. 40 بندوں کو مولا نے ہاں کی. سرکار اگلا دن ہے جو 2-3 بندے سر ہلا رہے ہیں, یہ جملہ ہے ہی ان کے لیے. اگر اس گرمی کو محسوس کریں گے تو پھر آپ کو وہ گرمی کب سمجھ میں آئے گی. اور یہ گرمی اس بندے کو کچھ نہیں کہتی جس کے دل میں ولایت علی کی گرمی ہوتی ہے. مولا ہمارے گھر میں, گل آخری ہے توجہ کرنا, 40 بندے. اب اگلا دن ہوا, مسجد کے ایک کونے سے سرکار, ایک بندہ اٹھا, کہتا ہے میرے جیسا خوش قسمت کون ہے جو علی کائنات کو رزق دیتا ہے. عقیدے پہ بولا کرو, یہی بات ہے عقیدے کی. ابھی تبھی تو مولوی صاحبان نصیری غالی کیا کیا فتوے لگا رہے, لیکن یا علی پہ اتنا بولا کرو. میں اپنے 8ویں امام کا ایک فرمان سناتا ہوں. آج کی مجلس کا میرا فرمان جو ہے کلیجے میں نقش کرنا, آئندہ سال تک یاد رکھنا, نسلوں کو بتانا. ایک بندے نے کہا تھا مولا کتنا علی علی کرے, مولا کس حد تک علی علی کرے. لو اس علاقے کے غیور سامعین آج کی مجلس کا تحفہ, مولا کس قدر علی علی کرے. میرے 8ویں امام کہتے اتنا علی علی کیا کرو لوگ تمہیں پاگل کہنے پہ مجبور ہو جاؤ. سلام ہے, سلام ہے اس بندے کو. لوگ تمہیں, بہلول کو بندے پاگل کیوں کہتے تھے؟ بولو تو صحیح ہے. اب 8 بندے, میرے جیسا کون ہے جو علی کائنات کو, بھیا جی کائنات کو جو علی رزق دیتا اس نے روزہ میرے گھر افطار. دوسرا اٹھا, رمضان ہے, جھوٹ تیرے منہ پہ جڑتا نہیں. آپ بولیں گے علی تو میرے گھر تھے. تیسرا بھیا جی بولا تو جھوٹ بول رہے, علی میرے گھر تھے. سب 40 بندے قبلہ اٹھے, داد میں شک نہ دینا, گل پلے بننا. اب 40 بندوں نے کہا آپس میں نہ لڑو. رسول نے کہا سلمان سچا ہے. سلمان سے گل آخری ہے, توجہ کرنا, سلمان کے پاس چلتے ہیں بھیا. سلمان, مقداد کہتے ہیں علی میرے گھر تھے. ابو ذر کہتا ہے میرے گھر میں. عمار کہتا ہے میرے گھر میں. سلمان مسکرا کی کہتا ہے سلمان یہ تمہیں بتا رہے, ابو ذر بھی سچا ہے, مقداد بھی سچا ہے, عمار بھی سچا ہے, لیکن علی نے تو روزہ میرے گھر افطار کیا تھا. تو بولنا گل آخری ہے. جیسے یہ بات کی کہتے چلو مصطفیٰ کے پاس, جیسے مصطفیٰ کے پاس گئے بات آخری ہے, توجہ کرنا. جیسے گئے سرکار, ہم میں بحث ہو گئی ہے. مقداد کہتے ہیں علی میرے گھر, ابو ذر کہتے ہیں میرے گھر, حذیفہ کہتے ہیں میرے گھر, سلمان کہتے ہیں میرے گھر, یہ کہتے ہیں میرے گھر, وہ کہتے ہیں میرے گھر. جو بندہ نبی کا امتی خود کو سمجھتا ہے سر اٹھانا. نبی کہتے ہیں حذیفہ بھی سچا, مقداد بھی سچا, ابو ذر بھی سچا, یہ بھی سچا, وہ بھی سچا, لیکن محمد کو اللہ کی قسم ہے علی نے تو روزہ میرے گھر میں افطار کیا ہے. اب اٹھ کے سلامی علی کے 2 حق ادا نہیں. بندوں کے ذہنوں میں کئی جو شقی کی اولاد تھے قبلہ, ان کے دلوں میں شک آیا علی میرے گھر تھے تو اس کے گھر کیسے میرے گھر تھے. جب نبوت میں آنچ آنے لگی, اللہ نے جبریل کو کہا جلدی کر زمین پہ چلا جا. جبریل آیا, محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, کہتے بادش درود و سلام. اللہ کہتے میرے حبیب کو کہے دنیا کو بتا دے کل علی عرش پہ مہمان رب العالمین. بس جو اللہ نے ان کو دیا اس کا نام فضائل, جو امت نے دیا اس کا نام مسئلہ. اگر دنیا سمجھ جاتی علی جن ولی اللہ کو, علی کی بیٹیاں 36 شہروں سے ایک چادر کا سوال نہ کرتی. فضائل جتنے پڑھ لیے جائے مقصد پورا نہیں ہوتا. تبرک نے ایک ہی لفظ کہوں گا چونکہ طویل نہیں. 36 شہروں میں گئی علی کی بیٹی, جو دور سے بی بی آئی ہے نا, سب سے پہلے آئی ہے اور سب سے آخر میں جائے گی.
وہ بیوی دیکھنے نہیں آتی کہ فضائل کس نے کتنے پڑھے، وہ دیکھنے آتی ہے میرے غریب حسین کو رونے کون آیا ہوا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا شہادت نہیں، ایک نقطہ پڑھوں گا۔ جب علی کی بیٹیوں کو اپنی زندگی میں مرشد علی نے کوفہ بلایا تھا، خط لکھا گیا، آ گئیں علی کی بیٹیاں کوفہ میں۔ بادشاہ علی نے اعلان کیا، اللہ کرے میں سمجھا لوں، مصائب پہ منت نہیں ہے کسی کی چاچا، دل رونے پہ آئے تو کرنا، ہائے پہ آئے تو کرنا، ورنہ تم جانو بیماری کربلا جانو۔ عزادارو ایسے بادشاہ علی نے اعلان کروا دیا، کوفے کے مردو باہر نانا، علی کی بیٹیاں کوفہ میں آ گئی۔ میں ایک ہی لفظ کہوں گا تبرکن تک کہ ہر بندے کی ہائے نکلے، میں سفر پہ چلا جا۔ پھر فرمایا اعلان کرا دو کوفے کی کوئی مستور بھی باہر نہ آئے، علی کی بیٹیاں کوفے میں آ گئی۔ عزادارو یہی بات ہے کہ جس علی بادشاہ نے عالیہ کو عورتوں میں نہیں آنے دیا، قسمت ہے بی بی عالیہ کی جو شرابیوں کے مجمع میں آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ بس تھوڑا سا آپ نے معیار بلند کرنا ہے، ایک ہائے کرنی ہے، ایک سینے پہ ہاتھ مارنے میں بات ختم کرنے لگ۔ آئے خود یا علی، مہار پکڑی، ایسے سفر کرتے کرتے، عالیہ یہ فلاں بازار ہے، میں سمجھا نہیں سکا، عالیہ یہ فلاں چوک ہے۔ ایک جگہ پہ آ کے کہا عالیہ پردہ ہٹاؤ، ہٹا کے کہا غور سے دیکھو یہ کوفہ کا صدر بازار ہے۔ وہ شیعہ ہی نہیں جس کی ہائے نہیں نکلی، رو کے بی بی کہتی ہے بابا بازار کے چہریاں تو بیٹوں کو دکھائی جاتی ہے، میں تو تیری شریف بیٹی ہوں۔ رو کے جب کہا نا تو مولا کہتے ہیں عالیہ ہو سکتا ہے کسی وقت میں تیرا غازی مارا جائے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، تجھے قید ہو کے یہیں پہ آنا پڑے۔ بس سزادارو آ گئی، 2 لمحے میں نے اور پڑھنا ہے، بھائی کے حوالے منبر کرنے لگے۔ آ گئی علی کی بیٹی کوفہ میں، گھر میں آ گئی۔ ایک دن ہوا نیاز حسین، کربلا والوں کا واسطہ دیکھنا میری طرف، رونا نہ رونا یہ مجھ پہ احسان نہیں، آپ کی خیرات ہے جتنی مانگی، لیکن 1 منٹ گھڑی پہ دیکھے میں سلام کرنے لگا۔ آ گئی عورتیں، یا علی ہمارے مرد فخر کرتے ہیں ہم پہ کہ ہم نے علی سے قرآن پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے آپ کی عالیہ کا لہجہ آپ سے ملتا ہے، ہم چاہتی ہیں کہ ہم بھی عالیہ سے قرآن پڑھے، کوشش کرنا اپنے اذہان کو لے جانا غربا کی غربت کی طرف۔ عزادارو ایسے بی بی نے آ کے سوال کیا، یا علی روئے رو کے کہا وعدہ کرتا ہوں بی بی تم سے کہ تمہیں میری بیٹی قرآن پڑھائے گی، ایک وعدہ میں کرتا ہوں، ایک وعدہ تم کرو، وعدے پہ ہائے ضرور نکلے۔ علی کی بیٹی نے جو وعدہ باپ سے لیے پتہ کون سا؟ یا علی نے کہا وعدہ کرتا ہوں میری بیٹی قرآن پڑھائے گی، لیکن ایک وعدہ تم کرو، رش بنا کے میری زینب کے سامنے نہیں جاؤ۔ جزاک اللہ۔ عزادارو علی کی بیٹی نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا، آخری لفظ ہے ہائے کرنا، سینے پہ ہاتھ مارنا۔ جب یہ رمضان کا چاند طلوع ہو گیا نا، عورتیں قرآن پڑھنے جاتی، روتی ہوئی واپس آتی۔ ایک عورت نے پوچھا جاتی قرآن پڑھنے ہو، روتی ہوئی ایک بار ہائے کرو سارے، روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو؟ کہ جب سے رمضان کا چاند طلوع ہوا ہے، علی کی بیٹی کے قرآن پڑھانے کے انداز تبدیل ہو گئے ہیں۔ پہلے قرآن پڑھاتی ہے، آخر میں عورتوں کو کہتی ہے ایک تو میری مرتبہ، ایک مرتبہ مجھے زینب کو دیکھو۔ جب عورتیں دیکھتی ہے علی کی بیٹی سر سے چادر اتارتی ہے، بالوں کو بکھیر کے کہتی ہے اور کوفہ کی عورتوں مجھے زینب کو ایک رنگ میں دیکھو۔ بی بی کیوں کہ ہو سکتا ہے کسی وقت میں کھلے بالوں کے ساتھ آؤں، تم پتھر مارو اور کہ بی بی ہم نے تمہیں ایسے دیکھا ہی نہیں۔ یا علم اللہ سی بر محمد و آل بیت محمد بلند تر صلوات۔